السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک 1956 کا آئین ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ اور پاکستان کا پہلا آئین ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1956 کب لگا، کب لاگو ہوا، کب ختم کیا گیا اور اس کے فیچرز کیا تھے۔ تو 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 2 سال بعد 7 اکتوبر 1958 کو 1958 میں مارشل لاء کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ یہ 234 آرٹیکلز اور 6 شیڈیولز پہ مشتمل تھا، اور اس میں واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پاکستان میں نافذ تھا۔ یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا جو پاکستان نے خود بنایا تھا۔ اس کے فیچرز میں پارلیمنٹ سسٹم کے بارے میں بتایا گیا تھا، فیڈرل سسٹم کے بارے میں بتایا گیا تھا، پروویژنل سٹرکچر کیا ہوگا، جوڈیشری کیسے کام کرے گی، فنڈامنٹل رائٹس کیسے ہوں گے، اور اسلامک کریکٹر کیا ہوگا اس ملک کا کردار، اسلامک کردار کیا ہوگا، وہ ہم ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ پارلیمنٹ سسٹم میں سب سے پہلے واضح کیا گیا تھا کہ 1 ہاؤس پارلیمنٹ، کہ صرف نیشنل اسمبلی ہوگی جو کہ 300 اور پلس 10 وومن سیٹس پر مشتمل ہوگی۔ اس میں سینٹ نہیں تھی، اس میں صرف نیشنل اسمبلی تھی۔ اس کے بعد پی ایم جو پرائم منسٹر جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ اسسٹنٹ، جو کیبنٹ کو چلائے گا، اور وہ ہیڈ ہوگا گورنمنٹ کا۔ اور جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہوں گے اس کے لیے ڈائریکٹ الیکشنز کروائے جائیں گے، جس کو عوام منتخب کرے گی۔ اور نیشنل اسمبلی کے پاس ساری لیجسلیٹو پاورز ہوں گی، لیکن جو صدر ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، وہ صرف ریجیکٹ اور ریٹرن اور بلز کو سائن کرنے کے لیے ہوگا۔ این اے کے پاس ساری پاورز ہوں گی، لیکن وہ کنسولیٹیڈ فنڈ لسٹ، جس میں پریزیڈنٹ کی سیلری، ججز کی سیلری، فیڈرل سروس کمیشن کا بجٹ، اس کے اختیار نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی کو کہ اس میں چھیڑ چھاڑ کرے۔ پی ایم جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کی ایڈوائس پہ منتخب کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ اس کو اتار سکتا ہے جب تک وہ شور نہ ہو جائے کہ نیشنل اسمبلی میں اس کی میجورٹی ہے، وہ میجورٹی نہیں ہے۔ اور پریزیڈنٹ کی بتا دیا گیا کہ پریزیڈنٹ کا ایج 45 ایئرس آف ایج اور مسلم ہونا چاہیے، اور وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی سے۔ یہ پریزیڈنٹ کا بتا دیا گیا تھا کرائٹیریا۔ اس کے بعد فیڈرل سسٹم میں 3 بنیادی چیزیں لسٹیں بتائی گئی تھی کہ ایک حکومت جو ہے وہ کس طرح کام کرے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اس کے بعد پروویژنل گورنمنٹ ہوگی، اس کے بعد کانکرنٹ جو علاقائی حکومتیں ہوں گی وہ نافذ کی جائیں گی، اور 2 پروونسز پہ فیڈریشن آف پاکستان کام کرے گی، مطلب 2 جو پروونس ہوں گے وہ فیڈرل کے انڈر کام کریں گے۔ اس کے بعد پروویژنل سٹرکچر میں بتایا گیا تھا کہ پروویژنل سٹرکچر میں بھی ایک اسمبلی بنائی جائے گی صوبائی لیول پہ، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا اس کو گورنر اس کو ہیڈ کرے گا اسمبلی کو۔ اس کا جو ہر صوبے کا ایک گورنر ہوگا۔ جو کیبنٹ کی ریئل پاور ہوں گی وہ چیف منسٹر کے پاس ہوں گی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایمرجنسیز پاور اور اس کے علاوہ بھی پاورز ہوں گی جس کو استعمال کر سکے گا۔ جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے، عدالت قانون کی بات ہے، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ ہوگی وہ اس ملک کی سب سے ہائیسٹ کورٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ بنائی جائے گی جو کہ صوبے کی کیسز کو دیکھے گی۔ ہائر کورٹس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آئین کی توہین کے حوالے سے بھی سماعت کر سکیں گی، اور ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کے جو تنازع ہیں اس پہ بھی، مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو تنازع ہیں اس پہ بھی ہیئرنگ کر سکے گی، اور وہ سٹیزن کے جو لیگل رائٹس ہوں گے اس کی بھی محافظ ہوگی، اس کو بھی حقوق کی پاسداری کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔
فنڈامنٹلز کی رائٹس کی بات کی جائے تو اس آئین میں بتایا گیا تھا کہ سول اور پولیٹیکل رائٹس جو ہوں گے وہ گورنمنٹ آف پیپل آف پاکستان کو حاصل ہوں گے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اب چھٹا، اسلامک کریکٹر کے اس ملک کا اسلامی کردار کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلا کہ یہ ملک جو ہے وہ اسے ایک اسلامی جمہوریہ ہوگا، اسلامک ریپبلک ہوگا، یہ 1956 کے آئین میں بتایا گیا تھا۔ اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوگا یا اس کے جو اصول ہوں گے اسلام کے اس کے خلاف ہوگا، اور جو قانون نافذ ہیں اس کو پراپر اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامک رولز کے مطابق چلایا جائے گا آرام کے ساتھ۔ اس آئین میں اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، جو کہ آگے آنے والے آئین میں کیا گیا تھا۔ کوئی بھی قانون ہوگا وہ نیشنل اسمبلی پاس کرے گی، بے شک وہ اسلامک ہے یا اسلامک نہیں ہے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے یا نافذ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کریں۔